جو ہے اس کو اپنے دماغ میں لے کے آئیں کہ کیا تھا، 1/3 کا ریشیو تھا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ، کہانی ان کو سنائی جا رہی ہے کہ بدر کے مقام پہ تم نے بھی جانا ہے، تم بھی تعداد میں کم ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ارادہ سچا ہو، پکا ہو، آپ کے اندر استقامت ہو، صبر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمہیں جیت دے گا. وہ کہانی سنا کر، وہ تاریخ بتا کر کہ وہ پہلے تاریخ تھی، اب اسی تاریخ میں سے وہ واقعہ آپ کو بتا کے تسلی دی جا رہی ہے. اب مدینہ والوں کے لیے ایک زندہ واقعہ بن گیا ہے. اچھا، بنی اسرائیل میں سے جو تھوڑے رہ گئے تھے ان کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ ہم کیسے غالب آئیں گے، ہم کیسے ان پہ جو ہے ان کے ساتھ جنگ کریں گے. اور کہیں بیچ میں کچھ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے رب سے جا ملیں گے، مطلب کہ ہم جو ہیں شہید ہو جائیں گے. لیکن سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے رب سے ملیں گے، بلکہ وہ اللہ ہمیں جو ہے وہ فتح بھی دے گا، کہ پورے کانفیڈنس میں تھے. لیکن اللہ اس کے ساتھ جو کہتا ہے نا کہ جو صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ اس آیت میں ایک ہنٹ دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح اس وقت دے گا، کامیابی تب ملے گی جب آپ کے اندر صبر ہوگا. اگر صبر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا جو ہے وہ کتنا پاورفل ہے، کیا وہ رکاوٹیں آپ کے لیے پیش کر رہا ہے، کتنی ان کی تعداد ہے، لوگ کتنے مضبوط ہیں، اکثریت ان کے پاس کتنی ہے، دشمن آپ کے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو. وہ ساری مشکلیں جو ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں جب تک ہم صبر کو سمجھیں. جب ہم صبر کو سمجھتے ہیں، اس پہ استقامت دکھاتے ہیں، تب جو ہے کامیابی جو ہے ہمیں جا کے ملتی ہے. اور عام حالات میں ہم صبر کس کو کہتے ہیں کہ مشکلوں پر صبر کرنا، بیماریوں پر صبر کرنا، کسی کا کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس پہ صبر کرنا، کسی فیملی والوں کو جا کر ان کو کہہ دینا کہ بس صبر کرو، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی مرضی. ہمارا کانسیپٹ جو ہے صبر کے بارے میں بہت ہی چھوٹا، بہت محدود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان اس کو برداشت کر لے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے بہت صبر کیا. لیکن عربی زبان میں جب ہم صبر کو دیکھتے ہیں نا تو اس کا جو ہے بہت سے معنی جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اس کا ایک معنی استقامت بھی ہے کہ اگر میں کسی کام میں لگا ہوا ہوں، کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کوئی ٹاسک دی گئی ہے، وہ دینی حوالے سے ہو، وہ دنیاوی حوالے سے ہو، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے کام کو مکمل کرنا ہے. شروع میں کیا ہوتا ہے، کسی کو کوئی دیا جاتا ہے، ہم اپنا بات لے لیں، ہمارے اندر توانائی ہوتی ہے، ہمارے اندر انرجی ہوتی ہے، پیشن ہوتا ہے. لیکن جب تھکاوٹ ہوتی ہے، جب ہم تھک جاتے ہیں، تھوڑا دور چلتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ کام کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے اندر صبر نہیں ہے. صبر کے معنی استقامت کے بھی ہیں. میں نے یہ کام ہر حال میں کر کے چھوڑنا ہے، مشکل آئے، پریشانی آئے، گرمی ہو، سردی ہو، طوفان آئے، مطلب جتنی بھی رکاوٹیں میرے درمیان آ سکتی ہیں آ جائیں، لیکن میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، میں اس میں استقامت دکھاؤں گی، میں اس پہ ڈٹی رہوں گی، جمی رہوں گی. صبر یہ بھی ہے کہ شک میں ہیں، ہم مشکل میں ہیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، آپ نہیں کر سکو گے، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، آپ کے یقین کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس وقت یقین کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو کیا ہے، وہی صبر ہے. اگر آپ طالب علم ہیں، فار ایگزامپل، آپ کے سارے دوست جو ہیں وہ پارٹی پہ جا رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ آپ جائیں، پارٹی کو اٹینڈ کریں، دوستوں سے ملیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، لیکن آپ نہیں جاتے. تو یہ کیا ہے، یہ صبر ہے کہ آپ کے سامنے ایک مشن ہے، ایک ویژن ہے، آپ اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. سورہ آل عمران کے آخر میں بھی آتا ہے نا کہ صبر کرو، اور صبر میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو. کہ کیوں صبر کرو؟ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم تعداد میں بہت قلیل ہیں، طاقت بھی اتنی زیادہ ہمارے اندر نہیں ہے، چھوٹا سا ایک گروہ ہے، کیسے کامیاب ہوگا؟ تو ان سے کہا جا رہا ہے چھوٹا گروہ ہو یا بڑا، چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر حاوی ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جس کے پاس صبر ہوگا، جو اپنے مشن میں ڈٹے رہیں گے، جن کے اندر پختہ ارادہ ہوگا. پختہ ارادہ کہاں سے آئے گا؟ انسان کے پاس ایمان ہوگا، یقین ہوگا، اللہ پہ توکل ہوگا. مجھے اپنے گول تک پہنچنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. پھر آپ کے اندر جو ہے وہ صبر آتا ہے، ڈٹرمن آتی ہے، استقامت آتا ہے.
صبر تبھی آئے گا جب نتیجے کے لیے آپ کے اندر پیاس ہوگی، آپ کے اندر چاہت ہوگی، آپ کے اندر تڑپ ہوگی۔ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہاں پر فار ایگزامپل میں ہی آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ یہاں پہ گھڑا کھودو، یہ گھڑا کھودنے کے لیے وہ جو شول لی جاتی ہے اس کے ساتھ گھڑا یہاں پہ کھودو، اور میں نے نا 1 پاؤنڈ نیچے دبایا ہوا ہے، کیا آپ میں سے کوئی اٹھ کے کھود دے گا اس کو؟ کیا ہے کہ گول بڑھانی ہے 1 پاؤنڈ کا، کیا ہے میں اتنی محنت کروں، اتنی دھوپ ہے یا اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اتنی ہوا اور بارش ہو رہی ہے، میں نہیں کروں گی۔ اگر وہی میں آپ کو کہوں کہ میں نے 1 ملین پاؤنڈ جو ہے ادھر نیچے 6 فٹ کی نیچے اس کو دبایا ہوا ہے، تو پلیز آپ اس کو ڈگ کرو اور ڈگ کے یہ ملین پاؤنڈ جو ہے وہ نکال لو۔ تو آپ کیا کرو گے؟ آپ نکالو گے نا؟ جی آپ نکالو گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس میں پھر ایک جو ہے نا، آپ کو ایک بڑا گول دے دیا گیا ہے، آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، اس میں پھر آپ کو کیا ہوگا؟ وہ گول جو ہے وہ بڑا گول ہے نا، تو کیا ہوگا؟ آپ نے اس گول کو ویلیو دی۔ جب آپ ویلیو دے گے، اس کو قدر دو گے، آپ کو پھر وہ مشقت نہیں لگے گی، آپ کو وہ گرمی نہیں لگے گی، آپ کو وہ تھکاوٹ نہیں لگے گی، کیونکہ آپ کا گول وہ 1 ملین پاؤنڈ کو لینا ہے۔ آپ اس میں صبر بھی دکھاؤ گے، استقامت بھی دکھاؤ گے۔ جس گول کو آپ خود جس گول کی قدر نہیں نہ کرتے، کوئی دوسرا آپ اس کی قدر نہیں کروا سکتا۔ اس کی قدر خود کریں گے تو آپ کو اس کی قدر کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جب آپ محنت کرو گے تو اپنے گول کو اچیو کرے گو، اپنے مقصد کو پہچان لو گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا۔ اچھا، اسکالرز جو ہے نا، اس کا دوسرا پہلو بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کے پاس صبر بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس مشن بھی ہوتا ہے، ویژن بھی ہوتا ہے، لیکن کیا ہے؟ ڈر ہوتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے آپ کے اندر ڈر آ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ڈر جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈر تو آئے گا، آپ نروس ہوں گے۔ اب یہی بنی اسرائیل کا حال یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، بڑی آرمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔